او بھائی کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، کسی کے راستے میں مشکلاتیں پیدا نہ کرو، کسی کے راستوں میں روڑے نہ اٹکاؤ، اسلام یہ کہتا ہے۔ اب اس میں گزرنے والوں میں صرف مسلمان نہیں ہوں گے، گزرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اسلام کے مخالف ہیں، لیکن اسلام ایسی چیز بتا رہا ہے جو ان کے لیے بھی آسانی ہے، ان کے لیے بھی آسانی ہوئی کہ اس طرح نہ کرو کہ ان کے یہ مشکلات پیدا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک اور چیز لے کر آئے ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ دیکھیں، اس میں کسی مذہب کی پابندی نہیں ہے کہ یہ چیز کسی ایک مذہب کے لیے ہو، یعنی تمام انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ سارے کے سارے انسان فائدہ حاصل کریں، یا سارے انسانوں کے فائدے کے لیے کوئی چیز ہو۔ تمام مذاہب والے یا جو مذہب کو مانتے بھی نہیں ہیں ان کا بھی اس چیز کے اندر فائدہ ہو، بڑی زبردست بات ہے نا یہ۔ تو دیکھیں، چیز اسلام کی بتائی ہوئی ہے، اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے کے اندر پوری انسانیت فائدہ حاصل کر سکتی ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھ مت ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا اللہ کو نہ ماننے والے ہوں، یعنی انسان جہاں جو بھی ہوں وہ اس چیز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کرنے والے ہیں وہ اسلام ایک زبردست قاعدہ بتاتا ہے، بڑا زبردست قاعدہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے، بڑا زبردست قاعدہ ہے۔ اب بھائی لوگ تو طرح طرح کے ملتے ہیں نا، ہمیں کسی سے ہم ناراض ہوتے ہیں، کسی سے ہم خوش ہوتے ہیں، کسی سے ملنے کو جی کر رہا ہوتا ہے، کسی کو ملنے کو جی نہیں کر رہا ہوتا، کسی کے ساتھ عداوت پیدا ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر چل پھر رہی ہوتی ہیں، کسی کی شکل پسند آ جاتی ہے، کوئی پسند نہیں آتا، کسی کے یعنی وہ کیا کہتے ہیں اعمال و افعال پسند آتے ہیں، اور کسی کا کردار پسند نہیں آتا، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ یسروا ولا تعسروا، اسلام کہتا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو۔ اب یہاں دیکھیں، یہ آسانیاں پیدا کرو یہ کسی مذہب کے ساتھ یعنی جڑی ہوئی چیز نہیں کہ بس یہ چیز صرف اسلام ہی کہے، بلکہ اس چیز کی ہر ایک انسان کو، ہر ایک آدمی کو ضرورت ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ بھئی میرے لیے مشکلاتیں پیدا ہوں، میرے لیے مشکلات پیدا ہوں، مشقت پیدا ہو۔ ہر بندہ آسانی کا خواہش مند ہے کہ بھئی میرے لیے آسانی پیدا کی جائے ہر معاملے کے اندر۔ آپ سے کوئی آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، آپ یوں سمجھیں کسی سے قرض لیا ہے، اور وہ بندہ آپ سے بڑی سختی کے ساتھ لیتا ہے، نہ آپ کی پوزیشن کا خیال کرتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس طاقت کیا ہے، آپ کب دے پاتے ہیں، یعنی کسی طرح کا کوئی لحاظ یعنی کسی طرح کا کوئی خیال نہیں کرتا، بڑی سختی کے ساتھ وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً یہ طرز عمل آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ تنگ ہو جائیں گے، یار کچھ اسے رعایت کرنی چاہیے، میری حالت دیکھنی چاہیے، میں کس پوزیشن میں ہوں۔ اسے جب پتا ہے کہ بھئی میں اس حالت میں ہوں اور یہ اتنی سختی کر رہا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ یسروا، آسانیاں پیدا کرو، کہ بھئی آپ آسانیاں پیدا کرو۔ اب یہ آسانی اس سے ساری انسانی تو فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ بھئی آپ مجلس میں بیٹھے ہو نا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ بھی آنا چاہتے ہو، تو اسلام اگلوں کو کہتا ہے کہ آپ جگہ کشادی کرو گے، وہ بھی بیٹھ سکے۔ کیوں؟ آسانی پیدا کرنی ہے نا، آسانی پیدا کرنی، یہ آسانیاں ہیں ہر طرح کی۔ آپ دیکھیں کہ لین دین میں، کاروبار ہے، لین دین میں، اس میں آسانیاں پیدا کرو، رشتہ داریوں میں آسانیاں پیدا کرو، پڑوسیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، راہ چلتے لوگوں کے لیے۔ آپ دیکھیں ایک راستہ ہے جہاں سے لوگ چلتے ہیں، گزرتے ہیں، گزرگاہ ہے، راستہ ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ وہاں آپ مجلس بنا کر نہ بیٹھو کہ بھئی آپ نے جو ہے نا وہ سارے محلے کے اوباش لڑکوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور جو نا وہ آپ نے مجلس لگائی ہوئی ہے، گزرنے والے لوگوں کو، اس میں خواتین ہو سکتی ہیں، بزرگ بوڑھے بزرگ ہو سکتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، دل آزاری ہو سکتی ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ اب اس میں گزرنے والوں میں صرف مسلمان نہیں ہوں گے، گزرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اسلام کے مخالف ہیں، لیکن اسلام ایسی چیز بتا رہا ہے جو ان کے لیے بھی آسانی ہے، ان کے لیے بھی آسانی ہوئی کہ اس طرح نہ کرو کہ ان کے یہ مشکلات پیدا ہو، آسانیاں پیدا کرو کہ اس کے لیے یسروا ولا تعسروا، مشکلاتیں پیدا نہ کرو، مشکلاتیں پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ اب یہاں دیکھیں اسلام میں راستے کے اوپر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ دیکھیں ایک یوں سمجھے بڑا پتھر پڑا ہوا ہے،
سڑک کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے، گاڑیاں آ سکتی ہیں اور کراسنگ کے وقت جو ہے نا ایسا ہو سکتا ہے کوئی بائک کوئی گاڑی اس سے جا کر ٹکرائے اور نقصان ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا، تو وہ راستہ صاف کرو۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی سی چیز پڑی اور راستے میں تکلیف دینے والی اسے ہٹا دو، کوئی کانٹا ہو کسی کو کہیں چبھ نہ جائے اسے ہٹا دو، کیوں؟ یہ مشکل دور ہو جائے گی، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات ہیں او بھائی کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، کسی کے راستے میں مشکلاتیں پیدا نہ کرو، کسی کے راستوں میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کشادہ دلی اختیار کرو، آسانیاں پیدا کرو، یسرو ولا تعسرو۔ ایک تو یہ چیز بتائی کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلاتیں نہ ڈالو، مشکل نہ پیدا کرو، اور بشرو ولا تنفرو، اور بشارت خوشخبریاں سناؤ۔ اب ایک بندہ بیمار ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے نا، دیکھیں وہ بیچارہ بیماری نے اسے گھیر لیا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، ایک تو اسے بیماری کی پریشانی تکلیف ہے، علاج نہیں لگ رہا، اور آپ جناب جو دیکھنے آئے ہو نا، آپ خیر خواہ بن کر آئے ہو، آپ نے دیکھتے ہی کیا کہا، اوہو آپ کی تو ایسی پوزیشن ہے کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ تو ایک تو پہلے سے بیمار تھا، اس سے زیادہ آپ نے اسے بیمار کر دیا، وہ ویسے اگر اس بیماری کی وجہ سے مرے نہ مرے، لیکن آپ کی اس بات سے اب یقیناً مرنے کے قریب ہو چکا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے اسے کیا کہنا ہے، لا باس طہور انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ ابھی آپ جو ہے نا وہ شفا یاب ہونے والے ہیں۔ آپ یعنی اس سے خوشخبری سنائیں تاکہ وہ اس تکلیف میں یا اس پریشانی سے کم از کم آپ کی وہ بات اس کے لیے ایک سہارا بن سکے۔ خوشخبری سناؤ، ہر معاملے کے اندر اس طرح کی خوشخبریاں پھیلاؤ تاکہ اس کو فائدہ ہو سکے۔ اب دیکھیں اس میں انسانیت، پوری انسانیت آ جاتی ہے، صرف مسلمان نہیں، پوری انسانیت کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ولا تنفروا، اور نفرتیں نہ پھیلاؤ، ایسی باتیں کرنا جس سے نفرتیں پیدا ہوں، ایسی باتیں کرنا جس سے دشمنیاں پیدا ہوں، ایسی باتیں کرنا جس میں انتشار پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، اور لوگ آپس میں لڑیں، اور لوگ آپس میں دست و گریباں ہوں، گھر اجڑ جائیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں، اور نفرتیں پھیل جائیں، اور ماحول خراب ہو جائے، اور بدامنی پیدا ہو جائے، حالات خراب ہو جائیں، اس طرح کے حالات پیدا نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو۔ اب یہ ایک اصول اسلام نے جو بتایا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلاتیں نہ ڈالو، خوشخبریاں سناؤ، اور نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اب یہ ایک ایسا زبردست اصول ہے، ایک ایسا ضابطہ ہے کہ اس سے پوری انسانیت کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن ان تمام انسانوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس ایک اصول پر عمل کرتے ہوئے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ چیز بتائی اسلام نے ہے، تو اسلام نے ایسے چیزیں بتائی ہیں جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔